لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہیں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے ایک ایسے عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، وہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم اپنے عام زندگی میں روز دو چار ہوتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب اس بات کو ہم سمجھ نہیں پاتے کہ یہ چیز ہمارے ساتھ کیوں ہو رہی ہے، تو بہت ساری بار ہم جو غلط نتیجوں پر پہنچ جاتے ہیں، اور غلط کبھی کبھار جو نتیجوں پر پہنچنے کے بعد غلط فیصلے لے لیتے ہیں، اور وہ ہے ایک انسان کا، ایک مومن کا، ایک مسلمان کا آزمایا جانا۔ آزمائشوں کے تعلق سے ہمارے پاس جو ہے بڑی افراط و تفریط، غلط فہمی کی جو امت مسلمہ شکار ہے۔ ایک تو وہ طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ آزمائشیں آنی ہی نہیں چاہیے اگر ایک انسان سچا مومن ہے تو، اور ایک وہ طبقہ ہے جو افراد و تفرید کا شکار ہے، مطلب وہ کہتے ہیں کہ آزمائش جتنی آتی وہ ہمارے ہی کرنے کا نتیجہ ہے، مطلب ہم نے کچھ کیا اس لیے آزمائش آئی، لہٰذا اگر کوئی آزمائش میں ہو تو اس کی مدد بھی نہیں کرتے، کہتے تیرے اعمال کا یہ نتیجہ ہے، جبکہ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے۔ بہت ساری بار آزمائش کے معاملے میں، مصیبتوں میں مبتلا ہونے کے معاملے میں، پریشانی اور مشکلوں میں پڑ جانے کے معاملے میں امت مسلمہ چونکہ اس کا صحیح عقیدہ نہیں جانتی کہ کس وجہ سے یہ ہوتا ہے، نتیجتاً وہ ایسے فیصلے لے لیتے ہیں، یا ایسے اعمال کر لیتے ہیں، یا ایسی حرکات اور سکنات کر لیتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ خود بھی بعد میں اپنی زندگی میں پریشان ہوتے ہیں اور دوسروں کو پریشان کرتے ہیں۔ تو یہ بات بڑی اہم اور ضروری ہے کہ آزمائش کیوں آتی ہے، اس بات کو ہم سمجھیں۔ یہ بات بہت ضروری ہے کہ آزماتا اللہ کیوں ہے مومن بندے کو، وہ بات ہم سمجھیں۔ یہ بات ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے کہ آزمائش اور عذاب میں فرق کو ہم سمجھیں۔ ایک ہوتا ہے آزمائش اور ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب۔ آزمائش اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کے ساتھ کرتا ہے جن بندوں کو پسند کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے، اور عذاب ان بندوں پر لاتا ہے جن کو وہ احکامات جاری کرتا ہے، لیکن ان احکامات کو چاہے پچھلے دور کا لے تو انبیاءوں کو بھیجتا ہے، انبیاء احکامات دیتے ہیں، وہ انبیاءوں کو جھٹلاتے ہیں، احکامات کو جھٹلاتے ہیں، حرام کام کا ارتکاب کرتے ہیں، حرام کام میں اتنے کثرت سے ملوث ہو جاتے ہیں کہ سارا سماج یا سماج کی اکثریت جو ہے گناہ میں ملوث ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو عبرت دینے، سزا دینے، دنیا اور آخرت میں انہیں مزہ چکھانے عذاب دے دیتا ہے۔ مثال قوم لوط، حرام کاری میں وہ نہیں رکی، اللہ نے عذاب دیا۔ مثال جو ہے فرعون اور اس کے لشکر، وہ ایمان نہیں لایا، اللہ نے غرق کیا۔ تو بہرحال کئی مثالیں قرآن کے اندر موجود ہیں ایمان لانے والوں کی آزمائش کی، اور ایمان نہ لانے کی وجہ سے، حرام کام کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے، انبیاءوں کو جھٹلانے کی وجہ سے، کتابوں کو جھٹلانے کی وجہ سے، انبیاءوں کو قتل کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو عذاب دیا، سزا دی دنیا کے اندر، اور وہ دنیا میں بھی سزا کے مستحق تھے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیں گا۔ تو یہ بات بڑی اہم ہے، یاد رکھیے آزمائش، اس بات کو سمجھنا، اور یہ بات ہم جان لیں۔ جب اکثر ہوتا ہے آزمائش ایک مومن پر آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ آزمائش نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے جس کو ہم کہیں گے ایمان لانے کی وجہ سے آزمائش نہیں، بلکہ وہ سوچتے کہ ہم نے ایمان شاید نہیں لایا، یا نہ لاتے تو شاید اس آزمائش سے ہم بچ جاتے، مطلب کہ میں مسلمان ہوں نا اس لیے تکلیف آ رہی ہے، کاش کہ میں ایسا نہ ہوتا، مطلب، یا پھر وہ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ شاید اس کے ایمان میں کوئی کمزوری ہے، دوسرے لوگ، ارے شاید اس کے ایمان میں کمزوری اس لیے آزمایا جا رہا ہے، شاید اس کے ایمان میں کمزوری اس لیے جو اس کے ساتھ فلاں فلاں چیزیں ہو رہی ہے، جبکہ ہم اس بات کو نہیں سمجھ پاتے کہ آزمائش اور ایمان کا بڑا گہرا تعلق ہے، یاد رکھیں، بڑا گہرا تعلق۔
اتنا گہرا تعلق کہ ایک ہوتا ہے تو دوسرا فوراً آ جاتا ہے. انبیاء کی زندگی واقعات. تو سب سے پہلے ہم اس بات کو سمجھ لیں، کیونکہ بہت ساری بار جب تکلیفیں آتی ہیں، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، آزمائش آتی ہے، تو بہت سارے لوگ ڈپریس ہو جا رہے ہیں، غلط فیصلے لے رہے ہیں، حتیٰ کہ اس حد تک فیصلے لے رہے ہیں کہ لوگ اپنی جان لے رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے یہ ہمارے لیے برداشت کے باہر ہے. یہ میں مسلمانوں کی بات کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارا خطاب ابھی انسانیت سے یا غیر مسلموں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، مطلب سب سے نہیں ہے، مطلب سارے انسانوں سے نہیں ہے، غیر مسلم مسلمانوں سے. تو مسلمان ایسے ڈیسیجنز لے رہے ہیں کہ میں مر جاتا ہوں. سمجھ رہا؟ مطلب آزمائش آئی تو اس کے اندر صبر کرنا چھوڑ کر قدم یہ لیا جا رہا ہے کہ شاید فلاں فلاں، یا دوسرا آدمی کہہ رہا ہے تمہارے ایمان میں کمزوری دکھ رہی ہے اس لیے کہ تم پہ تکلیفیں آ رہی. دیکھو میں تو کتنا اچھا ہے، میں تو پہلے ہی بولا تھا آپ کو ایمانداری مت رکھو بزنس میں اس لیے کہ مشکل ہوتی. دیکھو میں تو کتنا خوش ہوں آج ایماندار نہیں رہ کے، اور آپ نے ایمانداری اختیار کی اور اس پہ کوئی آزمائش آ گئی چونکہ اس نے ایمانداری کی بات کی، اور پھر جو ہے وہ انسان جو ہے پریشان ہو جاتا ہے. تو اس بات کو سب سے پہلے جو ہم جان لیں، اس بات کو ہم لوگ گرہ باندھ لیں کہ اللہ تعالیٰ انہی کو آزماتا ہے جن سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے، یاد رکھیے. آئیے اس کی مثالیں میں جو دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں ان اللہ تعالیٰ اذا احب قوما ابتلاهم، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اس کو مبتلا کر دیتا ہے. ابتلاهم، ان کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے. اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں آپ کہ ایک انسان کو اگر کامیاب ہونا ہے تو امتحان سے گزرنا پڑے گا. اگر امتحان سے گزر کے اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے تو وہ کامیاب انسان کہلاتا ہے. ایک نوجوان، ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ ہے، بغیر ایگزامینیشن کے اس اسٹوڈنٹ کو آپ کامیاب کیسے کہیں گے؟ بتائیے. امتحان سے گزرتا ہے، آزمائشوں سے گزرتا ہے، تکلیفوں سے گزرتا ہے. جب امتحان، آزمائش، تکلیفوں سے گزرتا ہے، جب اس کے لیے نتیجہ آتا ہے، اچھا یاد رکھیے. اور جو اس سے گزرتا نہیں ہے اس کے لیے کوئی نتیجہ بھی نہیں ہوتا ہے. تو تکلیف سے گزرنا، آزمائش سے گزرنا، یاد رکھیے ہر کامیابی، ہر فتح کے دروازے کو کھولتی ہے. انسان کی پیدائش آپ دیکھ لیجئے کتنی تکلیف والی ہے. اس کی پیدائش تکلیف اس کی ماں کے لیے ہے نا، اس کی پرورش کی تکلیف، جس کے نتیجے میں والدین پھر بدلا پاتے ہیں. تو دنیا کے اندر کوئی بھی کامیابی، کوئی بھی فتح، یاد رکھیے آزمائش کے بغیر نہیں. جنگ بدر ہوئی، مسلمانوں کے لیے کڑی آزمائش، جان و مال تو داؤ پہ لگا تھا. اب جس بستی میں وہ آ کر رہے تھے وہ بستی بھی داؤ پر لگی ہوئی تھی، ہے نا. جنگ بدر ہو رہی ہے، مسلمانوں کو مکہ میں تکلیف ہوئی، اپنی بستی، گھر بار، مال و دولت چھوڑ کر آئے. اب مدینے میں آنے کے بعد پھر ایک خطرہ کہ وہ جنگ کریں گے، اگر جنگ ہار جاتے تو مدینہ ہاتھ سے چلا جائیں گے، ہے نا. تو آپ دیکھ رہے ہیں آزمائش. تو آزمائش یاد رکھیے کسی بھی کامیابی اور فتح کے دروازے کو اگر کھولنا ہے تو آزمائش اس کی پہلی سٹیپ. بغیر آزمائش کے یاد رکھیے کوئی فتح، کوئی کامیابی نہ کسی کو نصیب ہوئی ہے نہ نصیب ہوں گی، یاد رکھیے مستقبل میں. اور اگر آپ اور میں آزمائے جاتے تو یہ بات بھی ہم ذہن میں رکھیں، ہم پہلے نہیں ہیں جو آزمائے گئے اور نہ ہی ہم آخری جو آزمائے جائیں گے. ہم سے پہلے لوگ آزمائے گئے، ہم آزمائے جائیں گے، اور ہمارے بعد آنے والے ایمان والے سارے کے سارے آزمائے جائیں گے. یاد رکھیے بہت ساری بار مسلمانوں کو کافروں کا آزمائش میں مبتلا نہ ہونا بڑا پریشان کر دیتا. ارے ہم ایمان لائے اور غربت کی زندگی گزارے، اور وہ دیکھو وہ تو مال میں بڑھتا جا رہا ہے، دولت میں بڑھتا جا رہا ہے، اولاد میں بڑھتا جا رہا ہے. تو یاد رکھیے وہ ایمان نہیں لایا تو اس کے لیے یہ جنت ہے. دنیا کافروں کے لیے جنت ہے اور مومنوں کے لیے حدیث میں آتا ہے قید خانہ ہے نا. اس لیے کہ یہاں ان کو بہت سارے لمیٹیشنز ہیں، یہ مت کھاؤ، یہ مت کرو، یہ مت کماؤ، ایسا مت کرو، ایسا بہت سارے لمیٹیشن، حرام حلال کی تمیز ہے کافروں کے لیے. تو کافر کے لیے جو ہے دنیا یہ جنت کے مانند ہے، اور مومنوں کے لیے یاد رکھیے قید خانہ ہے قسم کا. مومنوں کی آزادی جنت کے اندر، یاد رکھیے. تو بہت سی بار کافروں کی کامیابی ہمیں پریشان کر دیتی ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے، اسے مصیبت میں ڈالتا ہے. دوسری بخاری کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے خیر چاہتا ہے تو اس کو مصیبت دے دیتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے خیر چاہتا ہے تو اس کو مصیبت دے دیتا ہے. مصیبت دیتا ہے، اس مصیبت میں وہ آدمی صبر کرتا ہے، مصیبت میں وہ صبر کرتا ہے جیسا صبر کرنے کا حق ہے، تو اللہ رب العزت اس کو بدلے میں خیر عطا فرماتا ہے. یصب من، اس کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے. کس کو؟ جس کو خیر دینا چاہتا ہے. آزمائش کس کی کرتا ہے؟ جس کو پسند کرتا ہے. اب اگر کوئی مومن بندہ آزمایا جا رہا ہے ایمان کی وجہ سے اور وہ یہ ڈیسیجن لے کہ میں سوسائڈ کر لیتا ہوں، اس کا مطلب اس نے آزمائش کو سمجھا نہیں، جس کے نتیجے میں اسے کیا لگ رہا ہے کہ مصیبتیں میرے برداشت کے باہر ہے. اور یاد رکھیے
اللہ تعالیٰ جب کسی مومن بندے کو مصیبت دیتا ہے تو اتنی ہی مصیبت دیتا ہے جتنی وہ برداشت کر سکتا ہے۔ ایک انسان جب دوسرے انسان کو آزماتا ہے تو اتنا ہی آزماتا ہے جو اس کی برداشت کے لمٹ ہے۔ اسکول اور کالج میں سلیبس بنایا جاتا ہے تو اس لحاظ سے بنایا جاتا ہے جو اسٹوڈنٹ کے لمٹس ہے۔ امتحان جو ہوتے ہیں اس لحاظ سے لیے جاتے ہیں جو اسٹوڈنٹ کی صلاحیت اور ان کی حدود اور ان کے لمٹس ہے نا۔ تو دنیا کے اندر آزمائشیں انسان جب انسان کو دیتا ہے تو حدود میں ہوتی ہے، لمٹس میں ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت جو سب سے حکیم ذات ہے وہ بھی جب مسلمانوں اور مومنوں کو آزماتا ہے اتنا ہی آزماتا ہے جتنا وہ برداشت کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان کر دیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کو اس کے برداشت کی طاقت سے زیادہ یا اس کی قوت اور صلاحیت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ اس کی جتنی وسعت ہے، جتنی اس کی طاقت ہے، جتنی اس کی صلاحیت ہے، اللہ کی آزمائش اتنی آئیں گی، ایکسس میں نہیں آئیں گی۔ جب دنیا میں انسان کو نہیں آزماتا اس کے لمٹ سے زیادہ، اللہ تعالیٰ کیسے کریں گے؟ اور جب آزماتا ہے اور مومن بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے، یاد رکھیے۔ آئیے آگے سنیے، حدیث کے اندر جو الفاظ آتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کا معاملہ عجیب ہے۔ آپ صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، آپ نے کہا مومن کا معاملہ عجیب ہے۔ صحابہ نے کہا کیسے عجیب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا اگر اسے اللہ آسانی دیتا ہے تو یہ شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے خیر ہے، اور اگر اللہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو یہ صبر کرتا ہے، یہ اس کے لیے خیر ہے، اور یہ معاملہ مومن کے علاوہ کسی کا نہیں۔ مومن دونوں ہی حالت میں فائدہ ہے۔ انسان کی دنیا میں دو ہی کیفیت ہے، تیسرے نہیں ملیں گے آپ کو۔ ایک سکون اطمینان والی اچھی زندگی گزارا، اور دوسری پریشان حال والی آزمائش والی، ہے نا، دو ہی زندگی۔ تو اگر ایک مومن کو اللہ دنیا کی نعمت دیتا ہے وہ شکر ادا کرتا ہے، وہ اس کے لیے خیر ہے، اور اللہ تعالیٰ مومن بندے کو آزماتا ہے اور اس پہ صبر کرتا ہے، وہ اس کے لیے خیر ہے، اور یہ معاملہ مومن کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کسی کا نہیں ہے۔ ایسی کیفیت صرف مومن کے لیے، کافروں کے لیے نہیں ہے، سمجھ رہا؟ ایسی کیفیت صرف مومنوں کے لیے، کافر کے لیے نہیں۔ سمجھ آپ اس بات کو؟ اس بات کو ہم سمجھے، یاد رکھیں۔ درس قرآن دیکھیے شیخ ثناء اللہ مدنی کے ساتھ قرآن کا ایسا درس جو آپ کے ذہن کو منور کر دے، ہر پیر سے جمعرات اور سنیچر صبح 6:30 بجے اور شام 7:30 بجے، صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ یہی زبان ہے جس سے توحید اور حق کا اقرار ہوتا ہے، یہی زبان ہے جس سے کفر اور شرک کا بھی اقرار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کون ہے جو میرے لیے گارنٹی دے گا، جو میرے لیے ضمانت دے گا ان دو اعضاء کی، ایک تو جو دونوں رانوں کے بیچ میں ہے یعنی شرمگاہ کی، اور دوسرے جو دو جبڑوں کے بیچ میں یعنی زبان کی، میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ زبان کی آفتیں، زبان کیسے بن جاتی ہے، دونوں جہاں میں رسوائی کا سبب۔ جانیے شیخ عبد المعید مدنی کے ساتھ ہر سنیچر رات 8:30 بجے، صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبد التواب سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول، ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے، صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ کہ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو، اللہ تعالیٰ جن کو چاہتا ہے اس کو آزماتا ہے، تو لہٰذا اس آزمائش میں ہم کوئی غلط ڈیسیجن نہ لیں، غلط فیصلے کی طرف نہ جائیں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ آزمائش مومن پر آتے رہتی ہے، آزمائش مومن پر آتے رہتی ہے، اس کی جان میں اور اس کے مال میں آتی ہے، اس کی اولاد میں آتی ہے، حتیٰ کہ جب وہ اپنے رب کے پاس جاتا ہے اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ آزمائش مومن پر آتی ہے، اس کی جان میں، مال میں، اولاد پر اتنی آتی ہے کہ جب اللہ کے پاس جاتا ہے اس پہ کوئی گناہ ہی باقی نہیں رہتا۔ تو آزمائش ایک طرح سے گناہ کے معافی کی وجہ ہے، آزمائش ایک طرح سے جس کو ہم کہیں گے سنس کے ایکسپیشن، جس کو کہیں گے گناہوں کے اپنے سے دور ہٹانے کی ایک وجہ ہے، جس سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہم نہیں سمجھ پا رہے اس کو، میں غریب ہوں، میں پریشان ہوں، اولاد بیمار ہے، میں پریشان ہوں۔ پریشان ہونا انسانی فطرت ہے، لیکن اس کے لیے شرعی حدود اور لمٹس ہے۔ یہ پریشانی کی آہو بکا، جزا اور فضا
سمجھ رہے آپ؟ رونا دھونا کہ بس ہمارے ساتھ ہی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح جو جزا اور فضا ہمارے ساتھ ہی ہونا تھا کہ ہم ہی ملے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو دل تو چاہتا ہے خودکشی کر لینا اس بری حالت اور اس بری زندگی کے معاملے میں. آپ اندازہ لگائیں ایمان والے کیسے کیسے آزمائے گئے، کس طرح سے آزمائے گئے اور کتنے کتنے سالوں تک آزمائے گئے. واقعات تو قرآن میں آپ پڑھ لیجئے، پتہ چلے کتنے سالوں تک بلکہ صدیوں تک لوگوں کو اللہ نے آزمایا. اس لیے کہ جس کو پسند کرتا ہے آزماتا ہے، جس سے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے اس کو آزماتا ہے، اور جس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اس کو آزماتا ہے مصیبت دے کر. اس چیز کو ہم سمجھ نہیں پا رہے. تو اب اگر میں غریب ہوں تو بھی خوش رہیے، یہ کہ آزمائش اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گے. اگر میں مالدار ہوں تو بھی خوش رہیے، چونکہ کبھی کبھی مالداری بہت ساری مصیبتیں لاتی ہے، تو بھی اس کا حق ادا کیجیے اور خوش رہیے کہ اللہ نے مجھے دیا. اگر میں رنگ میں کم ہوں تو بھی خوش رہیے کہ اللہ نے مجھے جیسا بنایا سب سے. اگر میں زیادہ ہوں تو تکبر میں مت جائیے، اس کو بھی اپنے لمٹ میں لائیے، اس لیے یہ بھی میرے لیے خیر. سمجھا؟ کوئی تکلیف مجھے پہنچ رہی ہے تو بھی اللہ کی طرف جو ہے صبر کا معاملہ رکھیے کہ اللہ اس پر میں صبر کرتا ہوں، اور اس کو ہٹانے کی کوشش کیجیے اس تکلیف. سمجھ رہے بات کو؟ تو ہر حالت میں اپنے آپ کو اطمینان میں رکھیے، خوش رہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جیسا رکھا سب سے اچھا رکھا ہے. تو پھر شکر کا مادہ جاگیں گا، صبر ہمارے اندر آئیں گا، آزمائشوں میں کھرے اتریں گے، اور جب ہمارے رب سے ملیں گے ان آزمائشوں کے بدلے ہمارے گناہ ہمارا رب معاف کر چکا. اس بات کو سمجھنا آج کی جدید دنیا میں، اس جس کو کہیں گے سوشل نیٹ ورکنگ کی اور تیز رفتار سے بڑھنے والی دنیا میں، معلوم کتنے تیز رفتار سے دنیا آج بڑھ رہی ہے. اتنے تیز رفتار سے آج دنیا بڑھ رہی ہے کہ سن 2000 سے پہلے دنیا میں جتنی نالج اور جتنا ڈیٹا تھا، سن 2000 سے لے کر 16 سال میں اس سے ڈبل نالج دنیا نے پیدا کیا ہے، صرف 16 سال میں. اور ہر روز ہم کئی صدیوں کا ڈیٹا روز پیدا کر رہے ہیں. تو یہ ایک نالج ایکسپلوژن ہے اندر کی. ہو کیا رہا ہے؟ وہاں کی ایک چیز آ گئی، اور یہ کتنے مالدار لوگ کتنی اچھی گاڑیوں میں گھوم رہے، کیسے رہ رہے. دیکھو ہمارے ساتھ یہ ہونا تھا، ارے دیکھو ان کے بچے نے یہ کر لیا. مطلب ہر چیز کو دیکھ کر ہو رہے. آپ آزمائشوں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو جو رب دے رہا ہے اس کو ویسے جھیلنے کی کوشش نہیں کرے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے جتنے اس کے نیک بندے تھے ان کو بہت آزمایا اندر کی، بہت زیادہ. نیک بندے سب سے زیادہ اللہ کے آزمائے جاتے ہیں. آئیے اس تعلق سے جو ہے ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو ابن ماجہ کی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں سب سے زیادہ جو انسانوں میں آزمائے جاتے ہیں وہ انبیاء ہے، پھر علماء حق ہے. سب سے زیادہ جو انسانوں میں اللہ آزماتا ہے وہ انبیاء ہے، پھر علماء حق ہے، پھر صالحین ہیں. ان میں سے کچھ کے جسم پر کیڑے پڑ گئے اور اس کی وجہ سے وہ مر گئے. کچھ کے جسم پر کیڑے پڑ گئے جس کی وجہ سے وہ مر گئے. اگر آج کسی انسان کو دیندار اس کے آنکھ میں کیڑے پڑ جائے، اللہ رحم کرے، تو ہم کیا بولیں گے؟ ہاں بہت بڑا تھا، گناہ گار ہوں گا اس لیے ایسا ہو. ہم آزمائش اور عذاب یا سزا کا فرق نہیں سمجھ پاتے. دین پر چلنے کی بنیاد پہ جو تکلیفیں آتی وہ آزمائش، اور دین کو چھوڑنے کی بنیاد پہ جو مصیبتیں پریشانی آتی وہ سزا ہوتی ہے. تو کچھ ایسے تھے جس میں کیڑے پڑ گئے اور وہ مر گئے اس وجہ سے. پھر آگے آپ نے فرمایا کچھ کو اللہ نے جو ہے غربت سے آزمایا کہ انہیں پہننے کو کچھ نہیں تھا سوائے ایک ٹاٹ کے. ٹاٹ سمجھتے نا؟ تھیلا. جن کو پہننے کو کچھ نہیں تھا سوائے ٹاٹ کے. اور ٹاٹ میں سمجھتا ہوں اس زمانے میں بھی اور آج بھی سب سے سستی چیزیں جو خریدی جا سکتی ہے. آج بھی ٹاٹ کا تھیلا 5 روپے میں آتا ہے، لیکن اتنا بڑا ہوتا ہے کبھی 10-20 روپے کا لے لے تو آپ پورا کپڑا آنکھ ڈھانک سکتے ہیں، لیکن کوئی اس کو پہنتا نہیں ہے اندر کی، ہے نا. تو سوائے ٹاٹ کے اتنے غریب تھے کہ کچھ نہیں تھا سوائے ٹاٹ پہنتے تھے. سمجھ رہے؟ لیکن وہ اس آزمائش میں اتنے خوش تھے جتنے تم سکون میں بھی خوش نہیں رہتے ہو. لیکن چونکہ وہ جانتے تھے یہ ان کے رب کی طرف سے آزمائش ہے، وہ اتنے سیٹسفائیڈ تھے، وہ اتنے خوش تھے جتنے آپ سے فرما رہے تم جو سکون میں بھی نہیں خوش ہوتے ہو، تمہارے سکون کے مقابلے میں وہ زیادہ خوش تھے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ صحابہ کی زندگی دیکھ لیجیے آپ. کھانے کو نہیں ہے، پہننے کو نہیں ہے، 3 سال کے بائیکاٹ ہو رہے ہیں. بائیکاٹ کی کیفیت یہ ہے کہ اس بائیکاٹ کے اندر صحابہ کہتے کھانے کچھ نہیں تھا. کبھی کبھار کوئی کچھ رشتہ دار دوست احباب کہیں سے لا کر ڈال دیتے تو اتنا کھانے کو مل جاتا ہے نا. پھر وہ بائیکاٹ کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ کھانے کو جب نہیں ہوتا تو پتے کھایا کرتے تھے پانی کے ساتھ، چمڑے کھایا کرتے اور پانی پیا کرتے تھے. صحابہ کے اقوال موجود ہیں. آزمائیں گے، کبھی نہیں بولے کہ اچھے خاصے تھے اب ایمان لائے تو دیکھو کیا مصیبت آ گئی کہ جانوروں کا پتا ہم کھا رہے. تو پتا آپ کچا نہیں کھا سکتا انسان، بہت مشکل ہوتی ہے. اللہ نے اس کے دانتوں میں وہ صلاحیت نہیں دیا کہ اس کو کھائے، اور ہضم کرنے کے لیے وہ صلاحیت نہیں ہوتی. اور اس پر کھجور کا پتا ہو تو پھر ناممکن ہے کہ انسان کے لیے. سمجھ رہے آپ؟ تو ایسے آزمائیں گے. لیکن کبھی بھی انہوں نے آزمائش میں یہ اظہار نہیں کیا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ آج اللہ نے ہمیں لاکھ نعمت دینے کے بعد بھی جو ہماری کیفیت ہے نا، یہ بہت خطرناک کیفیت ہے. ایک مرتبہ ایک شیخ کو کسی نے کال کیا
اور کال کر کے سوال کیا. وہ افریقہ کے ایک ایسے علاقے سے کال کر رہا تھا جہاں بہت غربت ہے، بہت غربت ہے. ٹھیک، اسے کسی طرح سے جو اس نے بات کرنے کی کوشش کی اور یہ سوال اپنا جو ہے فون کے ذریعے رکھا. سوال اس کا یہ تھا، اور اس سائل نے یہ سوال کیا اس شیخ سے جس سے بات کر رہا تھا رمضان سے متعلق، اور سوال کیا کیا اللہ تعالیٰ میری سحری کو قبول کریں گا جبکہ میں اس میں کچھ بھی نہیں کھاتا ہوں؟ سمجھ رہے ہیں؟ یا میرے روزے کو قبول کریں گا جبکہ میں اس میں کچھ نہیں کھاتا ہوں، نہ سحر میں کچھ کھاتا ہوں نہ افطار میں کچھ کھاتا ہوں. مطلب سحر کب شروع ہوتی ہے اور افطار کب ختم ہوتی ہے؟ ہم کو کھانے کو نہیں ہے تو نہ شروعات میں کچھ ہے نہ کھانے. روزے کو توڑتے ہیں نا آپ، مطلب افطار کرتے ہیں روزے کو توڑنا ہے، تو میں وہ نہیں کر پاتا ہوں. تو کیا اللہ ہمارے روزے قبول کریں گے؟ کس غربت کا عالم ہے، نہ سحر میں کھانے کچھ ہے تو پتہ نہیں روزہ کب چالو ہو رہا ہے، مطلب روزہ ہی ہے، اور نہ افطار میں کچھ کھانے کو. تو پوچھ رہے کہ اللہ ہمارا روزہ قبول کریں گا؟ نہ سحر کرتے ہیں نہ افطار کرتے ہیں. تو ایسے بھی لوگ ہیں، لیکن ہم کو وہ لوگ نظر نہیں آتے. وہ لوگ نظر آئے تو ان پہ اللہ کا عذاب ہے، اس لیے ویسے ہے. وہ ہم آزمائش والے کیفیت بھول گئے. اور یاد رکھیں جب کوئی قوم آزمائش سے گزرنا نہیں چاہتی تو پھر اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے، اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے. چونکہ وہ قوم جو آزمائش نہیں گزرنا چاہتی وہ ساری دنیا کے لیے ایک آسان چیز بن جاتی ہے، معلوم. اور جب جو قوم آزمائشوں سے گزر کر نکلتی ہے اس قوم سے دنیا ڈرتی ہے. یاد رکھیے، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ بات بڑی اہم ہے. اللہ کی ناشکری ہم چھوڑیں اور آزمائشیں، مصیبتیں، تکلیفیں جو ہم کو آتی ہے ان آزمائشوں، مصیبتوں اور تکلیف میں اللہ سے دعا مانگے اور جو ہے وہاں وہ کرے جو ہمیں کرنے کا حق. یاد رکھیے وہ نہیں جو آج کل ہم کر رہے ہیں. یاد رکھیے تو یہ بڑی اہم چیز تھی، اس بات کو ہم سمجھیں. تو اللہ تعالیٰ نیک اور صالحین کو، صلحاء کو، انبیاء کو، نیک لوگوں کو آزماتا ہے. کسی کو قید کے ذریعے آزماتا ہے، کسی کو بھوک کے ذریعے آزماتا ہے نا، کسی کو اولاد کے ذریعے آزماتا ہے، کسی کو علاقے اور ماحول کے ذریعے آزماتا ہے نا، کسی کو بیماریوں کے ذریعے آزماتا ہے، کسی کو دنیاوی نعمتوں کے زوال، مطلب پہلے تھی اور اب چلی گئی یا تھی نہیں، کمی سے آزماتا ہے. کچھ بھی ہو سکتا. کسی کو ڈسیبلٹی، جسمانی کمزوریوں سے آزماتا ہے، ہاتھ پیر، آنکھ، ناک، کان، عقل کا چلے جانا، ڈسیبلٹی، اس سے آزماتا ہے. کسی کو فتنے اور فساد والے علاقوں میں جو ہے پیدا کر کے یا وہاں بھیج کر آزماتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ مختلف لوگوں کو مختلف طریقوں سے آزماتا تھا، آزما رہا ہے اور آزماتا رہیں گا. اس لیے کہ اسی ٹیسٹ سے پاس ہو کر ہم کھرے اترنے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہیں گا کہ میرے مومن بندے نے جب دعویٰ کیا ایمان کا تو کیا یہ کھرا اترتا ہے اپنے دعوے پر یا یہ صرف لفظی دعویٰ ہے اس کا. اس بات کو ہم جو ہے بہت اچھے سے سمجھے، یاد رکھیں. تو مصیبتیں، تکلیفیں یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ ان کو آزماتا ہے جن کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو آزمایا، آزمائش کے دور سے ابھی قومیں گزر رہی ہیں اور آنے والے دور میں بھی اللہ لوگوں کو قیامت تک آزماتا رہے گا. قرآن کا اگر مطالعہ کرے، ایوب علیہ السلام کا واقعہ لے، بیماری کے اعتبار سے بیماری میں وہ کیسے آزمائیں گے. لیکن کبھی بھی بیماری میں، آزمائش میں انہوں نے اللہ کی ناشکری نہیں کی. سمجھ رہا؟ اللہ کی ناشکری نہیں کی. حال کا میں ایک واقعہ بتاتا ہوں، اللہ ان پر رحم کرے، ان کی مغفرت کرے، وہ انتقال کر گئے. حال کا ایک واقعہ بتاتا ہوں. ایک نوجوان جو اپنے زندگی کے 10 سے 12 یا 15 سال سے ایک ایسی بیماری میں ملوث تھا کہ جس بیماری میں اس کی جلد جو ہے نکل گئی تھی، اور اندازہ لگا جلد نکلنے کے بعد سیدھا اگر کسی کی مسلس ایکسپوز ہو جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، زخم جیسے. ویسی بیماری میں 10 سے 12 سال گزارے. ہر روز ایسی تکلیف تھی کہ اس نے ایک بار جو ہے کال کیا اور آفس میں مجھ سے پوچھنے لگا کیا میرے لیے یہ جائز ہے کہ میں کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر زہر کا انجیکشن لے کے اپنے آپ کو ختم کر لوں، اس لیے کہ میں ہر روز کئی موت کے برابر جو ہے مرتا ہوں. میں نے کہا اس کی اجازت تو نہیں، آپ صبر کیجیے. اور وہ کہ کتنے سالوں سب کہہ رہے ہیں، نہ وضو کر سکتا ہوں، حالت ایسی ہے، نماز وغیرہ پڑھتا ہوں، وضو کر سکتا. تکلیف کا یہ عالم دے، جلد نکل جائے کسی کی اور کھلا ہو جائے، کسی تکلیف میں انسان جیتا ہوں گا. تو ایسی کئی. پھر بہرحال بعد میں نے کہا نہیں یہ نہیں، آپ صبر کیجیے، فلاں فلاں. بہرحال حال کی بات ہے، کچھ ماہ پہلے، پھر تھوڑے دن پہلے، کچھ روز پہلے مجھے پتا چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن بہرحال موت بھی ان کے لیے ایک آزادی تھی ایک قسم کی. لیکن بہرحال دیکھیے اس تکلیف میں اس نے ناشکری کی ایک بھی کلمہ ادا نہیں کیا، صرف شرعی مسئلہ پوچھا تھا کیا مرسی ڈیتھ ہو گیا نا. آج کل گورنمنٹ نے بھی اس کو کی کہ کچھ لوگ جو اس شدت تکلیف میں ہوتے ہیں کہ وہ مانگتے ہیں کہ ہمیں موت دے دی جائے، تو کیا مرسی ڈیتھ میرے لیے شریعت میں اس کی کوئی گنجائش ہے؟ تو میں نے کہا مرسی ڈیتھ جیسی کوئی چیز، رحم سے مار دینے جیسی کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے.
لہٰذا تم صبر کرو، انتظار کرو، اللہ تعالیٰ جب بہتر سمجھے گا وہ چیز تمہیں دے دے گا، جو چیز تمہارے لیے فائدہ مند ہے، چاہے وہ صحت ہو چاہے وہ موت ہو، کیونکہ صحت بھی اس کے لیے فائدہ مند تھی اور موت بھی اس کے لیے فائدہ مند تھی جس تکلیف میں وہ تھا، اور اللہ نے اس کے لیے وہ بہتر سمجھا موت۔ سمجھ رہا بات کو؟ نوجوان تھا، نکاح وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا، تو اندازہ لگائیے۔ تو مصیبت اس کی ایک شکل، بیماری، ایوب علیہ السلام اس کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ قرآن پڑھ لیجیے، معلوم ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آئی پلس ٹی وی الحمدللہ کروڑوں گھروں تک پہنچ رہا ہے، اور یہ اسلامی فیملی چینل ہے۔ الحمدللہ مختلف قسم کے پروگرام اس میں دکھائے جاتے ہیں، اور میں پرسنلی اس کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں۔ کئی علماء اس کے اوپر آتے ہیں اور آپ لوگوں کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی باتیں رکھتے ہیں۔ الحمدللہ مجھے بھی آپ نے کئی پروگراموں میں دیکھا ہے، یہ آپ لوگوں کی محبت ہے۔ آپ اسی طریقے سے اس سے جڑے رہیے، اس کے لیے دعائیں کیجیے، اور الحمدللہ یہ رجسٹرڈ چینل ہے۔ آپ اپنے کیبل آپریٹر سے ملیے، ان کو بتائیے، اپنے رشتہ داروں کو بتائیے، اور اس سے جڑے رہیے، دعا بھی کرتے رہیے۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، سب لوگ مل کے ہاتھ ملائیں، آگے بڑھیں، تاکہ یہ دین کا کام چلتا رہے اور ہم لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے۔ بھولیے گا نہیں، یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی پلس ٹی وی کے سپورٹر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9588888826 پر۔ ملک کے سیاستدان، تاجر حضرات اور ساری عوام پریشان ہیں بڑھتی مہنگائی سے، غریبی سے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ان تمام مسائل کا حل تو دیکھیں میرے ساتھ غریبی کا حل۔ جانیے شیخ محمد معاذ ابو قحافہ سے قرآن و سنت کی روشنی میں، ہر منگل دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے، صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ انسان کی زندگی میں تباہی مچانے والے، انسان کو دہکتی ہوئی آگ میں داخل کر دینے والے، انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دینے والے، انسان کے دل کو زنگ آلود کر دینے والے، وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا ہے، وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا، جانیے شیخ سہیل رحمانی سے ہر جمعرات دوپہر 2:30 بجے اور رات 8:30 بجے، صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو قبول کرو، اور جن چیزوں سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ، سرسبز و شاداب رکھے جو میری بات سنے، یاد رکھے، اور ایز اٹ از بلا کم و کاست اس کو آگے نقل کرے۔ درس حدیث، جانیے شیخ عبد الہادی عمری سے احادیث کی وہ تعلیمات جو کر دے آسان آپ کی زندگی اور سنوار دے آپ کی دنیا و آخرت، ہر سنیچر دوپہر 3 بجے، صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ طویل عرصے تک اولاد کی وجہ سے آزمائے جانا، کوئی ہوتے ہیں نا لوگ اولاد کی وجہ سے آزمائے جاتے، تو ان کے لیے مثال ہے یعقوب علیہ السلام جو سالوں تک اپنے بیٹے یوسف کے لیے روتے رہے، ہے نا؟ تو اتنا روئے اپنی اولاد کے لیے کہ بینائی چلے گی، مطلب بیٹے سے آزمائے گئے نا۔ ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کے بچے ہیں لیکن ایک طرح سے جیلوں میں قید ہیں، تو بھی دور ہے ان سے۔ کچھ ہے پتہ نہیں زندہ ہے نہیں ہے، کہیں گھروں سے گم گئے اور چلے گئے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے، ملتے نہیں ہیں۔ یعقوب علیہ السلام جیتی جاگتی مثالیں اولاد کی تکلیف سے آزمائے گئے، ٹھیک۔ اسی طرح اگر آپ لے لیں قید کا معاملہ، جیلوں میں ڈال دیے گئے، تو یوسف علیہ السلام بغیر کسی جرم اور کرائم کے، وداؤٹ اینی ریزن، وداؤٹ اینی جس کو ہم کہیں گے کوئی کرائم، جیل کے اندر ڈال دیے گئے، صرف اپنے آپ کو اچھائی پہ قائم رکھنے کے لیے آپ جیل میں گئے۔ اسی لیے جیل میں ہر جانے والا برا انسان نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا جیل سے گزرے بچے بولتے ہیں برے لوگ کرتے، نہیں بولنا چاہیے، چونکہ جیل میں ایک تو برا بھی جاتا ہے اور سب سے اچھے بھی جیل میں جاتے ہیں۔ اس کے لیے تاریخ ہمارے پاس گواہ ہے۔ یوسف علیہ السلام گئے جیل کے اندر،
اور کئی لوگوں کو، انبیاءوں کو بنی اسرائیل کے جیل میں ڈالا گیا. قرآن میں بہرحال واقعات نہیں، لیکن آپ اگر بائبل کا مطالعہ کریں تو ملتا ہے. قیدوں میں رہے، جیلوں میں رہے. تو بہرحال تو جیل میں ڈالا گیا. تو یوسف علیہ السلام مثال ہے. آپ نے کوئی جزا اور فضا، میرے ساتھ ہی ہونا تھا کیا مشکل کی میری زندگی ہے. چھوٹا تھا تو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، کنویں سے کسی نے نکالا تو مارکیٹ نے فروخت کر دیا، مارکیٹ میں بکتا ہوں تو عزیز مصر خریدتا ہے، وہاں رہ کر اس کے لیے خدمت کرتا ہوں تو اس کی عورت مجھ سے بری نظر ڈالتی ہے، اس سے بچنا چاہتا ہوں تو اللہ میں جیل میں آ گیا. مطلب آپ دیکھیے لائف بچپن سے لے کر پوری جوانی تک کہاں گزر رہی ہے. لوگوں کی سازشوں کے اندر، لوگوں کا جانی نقصان، مطلب زندگی سے آپ کو محروم کر دینے کی کوششوں کے اندر، اس کے بعد غلاموں کے جیسا منڈیوں میں بکنے کے اندر، اس کے بعد جس کے گھر میں آ کے خدمت کرتے ہیں اس کی عورت بری نظر ڈالتی ہے اس پہ، اس سے بچنے جاتے ہیں تو جیل میں چلے جا رہے ہیں. کوئی جزا فضا نہیں، کوئی بکا نہیں، جو ہے اللہ کی طرف سے. ٹھیک. اسی طرح اگر دیکھیں سختیاں جو بادشاہ اور سلاطین اپنی قوموں پر، لوگوں پہ ڈالتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کو لے لیجیے کہ ان کے اوپر اور ان کی قوم پر کس قسم سے فرعونیوں نے شدت کے ساتھ تکلیف پہنچائی. ہوتا ہے نا آج بھی دنیا میں ایسے کئی علاقے ہیں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ایمان والوں پہ ظلم ہو رہا ہے. بنی اسرائیل ان کے لیے مثال ہے کہ جب وہ ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر، یا جب انہوں نے جو ہے آزادی اپنی مانگی، فرعونیوں نے کیا ظلم کیا ان پر، غلامی میں ان کو رکھا، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے. کتنی سخت آزمائشوں سے گزرے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لے لیجئے. 40 سالہ زندگی کس انداز سے گزری ہے. سہولت اور چیزوں کی کمی ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کے علاوہ 40 سالہ زندگی ایک اطمینانی زندگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک طرح سے سہولتیں بہت کم تھی، چیزوں کی کمی ایک الگ چیز ہے. لیکن 40 سال کے بعد جب آپ پر وحی نازل ہوئی، آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس گھڑی سے لے کر جو تکلیفیں اور جو پریشانیاں آپ کو اٹھانا پڑی، جس کی کوئی انتہا نہیں. ایک نبی ہونے کے باوجود، اس مقام پر ہونے کے باوجود کوئی گالی دیتا ہے، آپ کو گالی دے گی. کوئی راستے چلے تو کاہن کہتا ہے، کاہن، نجومی، جادوگر، ساحر کہتا ہے. کوئی انسان جو ہے آپ کو مجنون کہتا ہے، مجنون جس پہ جن سوار ہو، پاگل جو ہو جاتا ہے، تو کوئی مجنون کہتا ہے، تو کوئی جادوگر کہتا ہے، تو کوئی گالی دیتا ہے، تو کوئی کاہن کہتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح کوئی ہے جو آپ کو شاعر کہتا ہے، ہاں یہ شاعری کرتا ہے جو کچھ پڑھتا ہے قرآن، نعوذ باللہ، تو کوئی شاعر کہتا ہے. اتنے الزامات آپ پر ایک کے بعد لگ رہے ہیں. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ شاید کسی خوبصورت عورت کے لیے سب کرا جا رہا ہے تو آفر دیے جا رہے ہیں. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کو لالچ ہے کہ عرب کے بادشاہ بنے تو آفر دیا جاتا ہے. لیکن اس کے بعد بھی آپ دیکھیں جسمانی طور سے آپ کو تکلیف دی جاتی ہے. کوئی گلے میں کوئی چیز ڈال کے کھینچ لیتا ہے، تو کوئی لا کر اونٹ کی غلاظت، اس کی وجڑی جو ہوتی ہے نا، وہ غلاظت جس میں ہوتی ہے، لارج انٹسٹائن جس کو بولتے ہیں، وہ لا کے سر پہ رکھتا ہے. بہت وزنی ہوتی ہے، گندگی بھی ہے اس کے اندر، وزن بھی ہے اس کے اندر، کہ آپ سجدے سے اٹھ ہی نہیں پا رہے ہیں کیونکہ وہ پیٹھ پہ رکھ دیا کسی نے، سجدے کی حالت میں تھے. تو ایسے آزمائے جا رہے ہیں. لیکن اس کے بعد بھی آپ کوئی جزا اور فضا، کوئی آہر بکا، کوئی پریشانی نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ اتنا سکون اطمینان جتنا اللہ ہم پر رحم کرے. ساری سہولت ہونے کے بعد اتنے سکون اطمینان میں نہیں ہم. کیا آج ہم اطمینان و سکون میں ہیں؟ یہ ہمارا دین کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے جو ہم پریشان ہیں. دین کو اختیار کرنے سے آزمائش آتی ہے، وہ بھی ہے، لیکن دین کو چھوڑنے کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں اور مصیبتیں، وہ بھی ہے اپنی جگہ، اس کو بھی یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. صحابہ کو لے لیجیے. اس کے بعد انبیاء کے واقعات ہو گئے. صحابہ کو لے لیجیے. صحابہ کیسی کیسی آزمائشوں سے گزرے، یاد رکھیں کس طرح سے آزمائے گئے. کوئی صحابی ہے 2 اونٹوں کے بیچ میں 2 پیر باندھ دیے جا رہے ہیں، ایک اونٹ ادھر بھگا دیا جا رہا ہے، دوسرا اونٹ ادھر بھگا دیا جا رہا ہے. کوئی صحابی ہے، صحابیہ ہے بلکہ جو ہے سمیہ رضی اللہ عنہا، یہ پہلی شہید ہے اسلام کے لیے، ہے نا. کسی کا پیر کھول کے جو ہے پیٹ کے اندر جو ہے برچھی، نیزہ، جو تلوار، جو بھی الفاظ بری نوکیلی چیز ڈال دی جا رہی، انسان مر جا رہا ہے. تو کسی کو بازار میں لا کر جانور کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے. تو کسی کو روز کوئلوں کے اوپر لٹا دیا جا رہا ہے جس سے اس کی چربی جو ہے جسم سے نکل کر اس پہ گرتی اور کوئلے بجھ جاتے ہیں. ایسے واقعات ہیں. تو کوئی ایسا ہے کہ جس کو گرم تیل کا الاؤ ڈال کے اس میں پھینک دیا جا رہا ہے. پچھلا کھڑا ہے، پچھلا صحابی دیکھ رہا ہے کہ رضی اللہ عنہ کے آگے والا گر رہا ہے، وہ اندر گرتا ہے، ہڈیاں اور گوشت الگ ہو جاتا ہے تیل میں گرتے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو کوئی راستے میں لا کر پھانسی دے دیا جا رہا ہے سب کے اعلان کر کے کہ یہ تھا جس نے ایمان لایا. ابھی بھی اگر چھوڑ دیتا ہے ایمان تو چھوڑ دیں گے، نہیں ایمان نہیں چھوڑ سکتا. کم از کم اتنا سوچ لے کہ محمد تو کوئی تکلیف پہنچ جائے، تجھے خوشی ہو،
تو کہا میں تو یہ بھی نہیں سوچتا کوئی کانٹا لگے اور میں سکون سے بیٹھوں، اس کو پھانسی دے دی جاتی ہے. ٹھیک. تو کسی کو جو ہے اوباش قسم کے بچوں کے جو ہے گلے میں رسی ڈال کے چھوڑ دیا جاتا ہے. بلال رضی اللہ عنہ وہ لے کے گلی گلی گھوم رہے ایک انسان کو، تو کس ساتھ یہ سلوک. بہرحال مختلف قسم کی تکلیفیں ہیں، لیکن وہ سارے لوگ جانتے تھے یہ آزمائش ہے. پہاڑ کے جیسے جمے ہوئے تھے، ان کے رب کی نصرت اور فتح ان کو ملی. پھر تو میں نے کہا نا، ہر آزمائش کے بعد ہی نصرت اور فتح، کامیابی اور مدد کا دروازہ کھلتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا ہے. یہ بات یاد ہے. اور آزمائش انسان کو سکھاتی ہے، ایک مضبوط انسان بناتی ہے. اللہ رب العزت کی سنت اور یہ طریقہ رہا ہے پچھلی قوموں کے ساتھ بھی اور ہمارے ساتھ بھی. اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ فرماتا ہے، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 110 میں اللہ فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب رسول بالکل نا امید ہو گئے اور انہوں نے گمان کیا کہ ان سے یقیناً جھوٹ کہا گیا تھا، تو ان کے پاس ہماری مدد آ گئی. انبیاءوں کو اللہ نے وعدہ کیا کہ ان کی مدد نصرت کی جائیں گی. جب وہ آزمائے گئے تو اتنے پریشان ہو گئے، ایسا لگا کہ اللہ کی مدد نہیں آنے والی ہے، ہم سے جھوٹ کہا گیا. تو تب اللہ کی مدد اور نصرت ان تک آ پہنچی. پھر جسے ہم چاہتے تھے وہ بچا لیے گئے. ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے ہٹایا نہیں جا سکتا. پھر جس کو ہم چاہتے تھے بچا لیا، اور جس کو اللہ نے مجرم تھے جو اللہ کے، اللہ نے ان کو سزا دے دی. سمجھ رہے اس بات؟ تو یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رکھیں، آزمائشوں کو سمجھنا. اور اتنی آزمائش آئے گی پچھلی قوم کی، اور اللہ فرما رہا ہے کہ انبیاء یہ سمجھے کہ ہم سے وعدہ غلط کیا گیا تھا، جھوٹا کیا گیا تھا، یا اس کے ماننے والے ان انبیاءوں کی یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم سے جو ہے کوئی وعدہ جو کیا گیا تھا صحیح وعدہ نہیں تھا. بلکہ ایک جگہ تو کہا متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئیں گی پوچھنے لگے. اللہ کی مدد اس کے بعد آ گئی. تو آزمائش یاد رکھیے، یہ اہم فیز ہے، یاد رکھیے. اور جب کوئی قوم اس کے لیے ریڈی نہیں ہوتی نا، تیار، تو وہ قوم جو ہے زوال پذیر ہو جاتی ہے. اور جو قوم اس کے لیے ریڈی ہوتی ہے، تیار ہوتی ہے، وہ قوم دنیا میں عروج پاتی ہے. یاد رکھیے، یہ بات بڑی اہم ہے، یہ بات بڑی اہم ہے. اس لیے کہ آج دیکھیے آپ، سوفسٹیکیشن، جدیدیت کے اعتبار سے امریکہ کتنا آگے ہے، کتنا آگے ہے. ملٹری ایک مائٹ ہے، ملٹری پاور ہے، سپر پاور نمبر 1 ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی فوج میں مرنے کا جذبہ نہیں. آج تک دنیا میں کوئی بھی جنگ وہ زمین پہ اتر کے نہیں جیت سکے. دور سے سب کچھ کرتے ہیں، زمین پہ اترنے کی طاقت نہیں، چونکہ آزمائشوں سے وہ گزرنا نہیں چاہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جو قوم آزمائشوں سے گزرتی ہے وہ بہت کچھ کر پاتی ہے، یاد رکھیے. اور جو آزمائشوں سے ڈر کر پیچھے ہٹ جاتی ہے وہ دنیا میں بھی کچھ نہیں کر پاتی، چونکہ فتح اور نصرت بھی اس کے ساتھ نہیں ہوتی ہے. اسی طرح اللہ رب العزت سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر جو 34 میں 34 میں فرماتا ہے، کہتا ہے وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی آپ سے پہلے بھی جو رسول تھے وہ جھٹلائے گئے. فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، تو انہوں نے صبر کیا جب کہ وہ جھٹلائے گئے. حالانکہ وہ نبی ہے لیکن ان کو جھٹلایا گیا، انہوں نے اس معاملے میں صبر کیا جس چیز کے معاملے میں جھٹلائے گئے تھے. وَأُوذُوا، صبر کیا کہ وہ جھٹلائے گئے اور ان کو اذیت دی گئی، اس پر بھی وہ صبر کیا. حَتَّىٰ آتَاهُمْ نَصْرُنَا، جب تک کہ اللہ کی مدد ان کے پاس نہ آ گئی. تو انبیاء تھے، آزمائے گئے، انہوں نے صبر کیا لوگوں کی تکلیفوں پر اور اذیتوں پر، اور اس کے بعد اللہ کی مدد آ پہنچی، اللہ کی مدد آ پہنچی. اور یقیناً آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے، تو انہوں نے اس پر صبر کیا کہ وہ جھٹلائے گئے اور انہیں اذیت دی گئی، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی. تو اللہ کی مدد اور نصرت تبھی آ سکتی، جو میں نے کہا نا، جب ہم آزمائش کے لیے ریڈی ہوں، جب ہم آزمائش کے لیے ریڈی ہوں. جب ہم آزمائش کے لیے ریڈی نہیں ہوں گے اور ایک اطمینان والی زندگی گزارنے کا ہم فیصلہ کر لیں گے اور آنے والی آزمائشوں کو اپنے خلاف سمجھیں گے، بلکہ آنے والی آزمائشوں کو ہٹانے کے لیے خودکشی جیسی چیزوں کا، اپنے آپ کو ختم کرنے کے ارادوں کا، بستی اور شہر اور ایمان چھوڑنے کی نیتیں کر لیں گے، مصیبتیں یقیناً ہٹ جائیں گی، لیکن آخرت کے اعتبار سے آپ ناکام ہو جائیں گے. مصیبتیں ہٹ جائیں گی لیکن آخرت کے اعتبار سے ہم ناکام ہو جائیں گے، یاد رکھیے. اور آج ہم میں سے اکثر یہی چاہتا ہے، سب سے عیش اور عشرت والی زندگی، بنا کسی تکلیف کے ایمان پر بھی چلے اور آخرت بھی مل جائے. حالات ایسے ہی ہے، یاد رکھیے، ہے نا. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں دعا کرتے، اے اللہ اس مصیبت کو ہم سے ہٹا دے، اور اس کے لیے ہمارے اندر ایسے ایسے لوگ پیدا کر جو اس مصیبت سے ہم کو دور لے جائے، ہے نا. مسلمان مصیبت زدہ ہے، پریشان حال ہے ممالک میں، دعا ہو رہی ہے اللہ پھر بھیج دے کوئی صلاح الدین ایوبی، ہے نا. لیکن میرے گھر میں نہیں پیدا ہونا، پڑوسی گھر میں پیدا ہونا، اس لیے کہ میں تکلیف نہیں اٹھا سکتا ہوں جو ان لوگوں نے اٹھائی. یہ ایک الگ چیز ہے. یہی حال ہے ہمارا آج، یہی حال ہے نہیں ہمارا آج. ٹھیک، یہ کام بہت غلط ہو رہا ہے، اس کے خلاف بولنا چاہیے. تم کیوں نہیں بولتے؟ نہیں میں نہیں بول سکتا، تم بولو. کیوں آپ کیوں نہیں بول سکتے؟ اس لیے کہ میں آزمائشوں میں نہیں مبتلا ہونا چاہتا. آپ بولیے، آپ دیکھ لیجیے، ہمارا حال یہی ہے نہیں؟
دین کے بنیاد پہ نہیں، ہم تو دنیا کی بنیاد پہ کوئی مصیبت لینا نہیں چاہتے. کوئی آدمی اگر گڑھے میں گرا ہوا میں اس کو نہیں اٹھا سکتا ہوں، اس لیے نہیں کہ اس کی مدد نہیں، اس لیے کہ وہ گڑھے میں گرا ہوا ہے، اس کے کپڑے گندے ہو گئے، اس کو نکالوں گا میں گندا ہو جاؤں گا. چھوٹا سا ہم کو یہ کام بھی نہیں کرنا. باقی آزمائشیں اور مصیبتیں تو ایک بہت ہائر فیز ہے جو ایمان کی وجہ سے آتی ہے. جو لوور لیول پر آ سکتی ہے وہ بھی برداشت کرنے کو ہم تیار نہیں. بتائیے آپ، بوڑھے ماں باپ کو انسان چھوڑنا چاہتا ہے آج کے دور میں اپنے گھر سے دور، ایک کوئی بوڑھا گھر میں اولڈ ایج ہوم میں. کیوں؟ اس لیے کہ ان سے آنے والی آزمائش اور پریشانیوں کو ہم نہیں اٹھانا چاہتے ہیں. ہے نہیں ہے؟ اولاد ہماری بگڑتے جا رہی ہے، کیوں؟ ان کی تربیت ہم کرنا نہیں چاہتے. ماحول ہمارا خراب ہوتا جا رہا ہے، کیوں؟ ہم اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتے. جو کہ میں شروع ہوں گا تو لوگ مجھے یہ بولیں گے، وہ بولیں گے، وہ بولیں گے، یہ ہوں گا، وہ ہوں گا، ایسا ہوں گا، ویسا ہوں گا. جان دو اور چھوڑ دو. تو ہم تو لیسٹ لیول میں کوئی مصیبت اٹھانے کو تیار نہیں، ہائیسٹ لیول تو اس کا چھوڑ دیجیے. صحابہ کی زندگی نمونہ ہمارے لیے یاد رکھیے. اصحاب رسول کی زندگیاں، اس کے علاوہ سلف صالحین کی زندگیاں، علماء حق کی زندگیاں، اور ان سے اوپر آپ جاتے جائیے انبیاء اور رسول کی زندگیاں، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے. نمونہ ہے نہیں؟ نمونہ ہے، نمونہ ہے. یاد رکھیے، نمونہ ہے یہ. کلرز آف اسلام دیکھیے بچوں کی اسلامی تربیت کا ایک خوبصورت انداز زید پٹیل کے ساتھ ہر سنیچر اور اتوار صبح 10:30 بجے اور شام 5:30 بجے صرف آئی+ ٹی وی پر. بہتر زندگی کے لیے. کم علمی دھکیلتی ہے گمراہی کے دلدل میں. جو لوگ سود کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں اور اس کے کاروبار میں کسی بھی طرح سے شریک ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں. شک و شبہات کے جنگل میں سارے لوگ ایک تھے، پھر کیا ہوا؟ شیطانوں نے اتنی بنیادیں پیش کی کہ ہر ایک آدمی الگ ہوتا چلا گیا. کیونکہ جہالت ایک بیماری ہے. ذات باری تعالیٰ کا انکار کرنے والا اس بنیاد پر کہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا، وہ احمق کہلائے گا، عقل مند نہیں ہے وہ. مگر اسلام میں بیداری ہے. شیطان کبھی بھی کوئی بھی راستہ دکھاتا ہے، ہمیں پہچاننے کے لیے ایک راستہ موجود ہے کتاب و سنت میں. پوچھو تو صحیح شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے زندگی کی تاریکیوں سے نکل کے اجالے کی طرف لانے والی واحد روشنی. ہر جمعہ رات 8 بجے صرف آئی+ ٹی وی پر. بہتر زندگی کے لیے. دیکھنا نہ بھولیں بلیک اینڈ وائٹ. صرف آئی+ ٹی وی پر. بہتر زندگی کے لیے. اگر کوئی شخص لاکھ نیکی کرے، زندگی بھر نماز پڑھتا رہے، اپنا سارا مال صدقہ اور خیرات کر دے، اللہ کی مخلوق کی خدمتیں کرتا رہے، خدمت خلق میں مشغول رہے، 1 منٹ کے لیے بھی اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے، لیکن اگر آخرت پر وہ ایمان نہیں لاتا، آخرت پر ایمان کا اقرار نہیں کرتا، تو اس کا کوئی بھی عمل بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہوگا. آخرت پر ایمان آخر کیوں ضروری ہے حقیقی کامیابی کے لیے؟ جانیے شیخ مقصود الحسن فیضی کے ساتھ بہت جلد صرف آئی+ ٹی وی پر. بہتر زندگی کے لیے. عیسیٰ علیہ السلام کی مثال لے لیجیے آپ. جب آپ آئے اور یہود جو مسلمان تھے، اصل انہوں نے اپنا نام مسلمان پسند نہیں کیا اور یہود پسند کیا. یہود جو مسلمان تھے اس وقت کے، انہوں نے شرک اور کفر کو اختیار کر لیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے تعلیمات کو پاک کر دیا. توریت کی تعلیمات کو جو کرپٹ اور انہوں نے بگاڑ دیا تھا، اس میں تحریف کی تھی، اس میں وضاح کیا تھا، اپنے طرف سے باتیں من گھڑت ڈال دی تھی. عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے جب پول کھولی، ایک طرح سے وضاحت کی، تحریف کو الگ کر دیا، حق کو الگ کر دیا، توحید کو واضح کر دیا، تو پوری کی پوری یہودیت ان کے پیچھے پڑ گئی. مسلمانوں میں ایک نبی آیا، یہودی مسلمان تھے اس زمانے کے، ان میں ایک نبی آتا ہے،
حق بات کہتا ہے تو وہ قوم کس طرح سے تکلیف دیتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو. صرف کس وجہ سے؟ کیا وہ نہیں پہچانتے تھے عیسیٰ علیہ السلام نبی حق ہے؟ پہچانتے تھے. وہ پہچانتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ پہچانتے تھے یحییٰ علیہ السلام کو، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے جو ان کے خلاف مکر کی، چال بازی کی، حتیٰ کہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا. اللہ رب العزت طے کر چکا تھا کہ تم یہ حرکت کرو گے غلیظ، اور اس کے بعد اللہ طے کر چکا تھا کہ پھر ہم تمہیں آزمائیں گے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا آزمایا اور اپنے ایسے بندوں کو ان کے خلاف بھیجا. آزمائش تو نہیں کہنا چاہیے، بہرحال ایسی ان کو سزا دی سخت، اور اپنے ایسے بندوں کو ان کے بھیج دیا جنہوں نے فلسطین پر حملہ کیا. اور اس زمانے میں ٹائٹس نامی ایک بادشاہ جو یونان کا تھا، اس نے سن 70 عیسوی میں حملہ کیا، اور 70 عیسوی میں حملہ کرنے کے بعد وہ حال کیا اس نے کہ پورے جو فلسطین کو برباد کر دیا، مسجد اقصیٰ کو اس نے ڈھا دیا، اور پورے ان کو غلام بنا کر اپنے ساتھ یونان لے گیا. اور باقی جو بھاگ سکے تو بھاگ ہو لیے، نکل پڑے. اس کو کہتے ڈائسپورا. یہودی جو بھاگے نا پورے دنیا میں، اور پھر 1924 میں آ کے انہوں نے پھر جمع ہونا شروع کیا. کہاں جمع ہونا شروع کیا؟ فلسطین کے اندر واپس، جس کو وہ اسرائیل بنانا چاہتے ہیں. یہ جب کی بات ہے. تو اللہ وعدہ کر چکا تھا ان سے، تم یہ حرکت کرو گے، ہم اپنے لڑاکے بندے، سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا پڑھ لیجیے، ساری تفصیلات مل جائیں. ہم نے لڑاکے بندے تمہارے خلاف بھیجیں گے، وہ ایسا گھسیں گے تمہارے گھروں کے اندر گھس جائیں گے، اور دشمن ایسا اٹیک کریں گا کہ تمہارے گھر بھی سیف نہیں رہیں گے. ہوا. لیکن اس کے بعد بھی اس قوم نے توبہ نہیں. پھر ان کو ایک اور موقع دیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بعثت کے بعد، پھر توبہ کر لو، پھر موقع ہے، پھر نبی حق آ گئے. اور اس نبی کی وضاحت بھی تمہاری کتاب میں، ان کی کتاب موجود تھی. عیسیٰ علیہ السلام کی جیسے تھی، وہ جانتے تھے یہ بھی نبی حق ہے، اس نبی پہ ایک وحی اتریں گی، وہ ایک کلام، ایک کتاب لائیں گا، اس کی ایک شریعت ہوں گی اپنی، سب جانتے تھے. چونکہ موسیٰ علیہ السلام وعدہ کر چکے تھے، توریت کے کچھ نسخوں میں ابھی بھی وہ باتیں باقی تھی کہ ایک نبی آئیں گا جو مجھ سے ہوں گا، مجھ جیسا ہوں گا. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے مجھ جیسا ایک نبی ہوں گا. وضاحت کی گئی کہاں سے آئیں گا، کس لوکیشن سے، کس جگہ پر، کس علاقے میں، ساری چیزیں بتائی گئی. اور یہود اتنا پریسائسلی، اتنا باریکی سے جانتے تھے. اس کے تعلق سے ایک صحابی رسول فرماتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جب میں چھوٹا تھا تو مدینے میں یہودی کچھ جو ہے نبی کی ایک آنے کی بشارت دیا کرتے تھے. تو میں جب وہاں سے گزر رہا تھا ایک مرتبہ، تو ایک شخص نے کہا کہ اتنے دن سے آ کے تم واض و نصیحت کا عرب تھا، وہ یہودی آ کے ان کو واز کرتے تھے، اتنے دن سے بولتے ہو، کب آئیں گا آخر؟ تو اس یہودی نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا اس لڑکے کے بالغ ہونے سے پہلے وہ نبی آ جائیں گا. تو وہ انتظار کر رہے تھے کہ اس یہودی نے کہا نا، اور یہودیوں کو وہ اہل کتاب مانتے تھے کہ ان کے پاس کتاب ہے. تو وہ کہتے میں انتظار کر رہا تھا. پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں جھاڑ پر چڑھ کے بیٹھ گیا پہلے سے دیکھنے کے لیے کہ کون آنے والا. چونکہ اتنی پریسائسلی وہ جانتے تھے کہ اس لڑکے کے بالغ مطلب 10-11 سال کے ہونے سے پہلے وہ نبی آنے والا ہے. اتنا پن پوائنٹ بولتے نا جس کو، ایک ہوتا ہے کہ ایک سرسری وضاحت کہ ایسا ایسا ہوں گا، اور ایک پن پوائنٹ ڈسکرپشن ایسا ہی ہوں گا. اتنا ان کو تھا کہ ایک یہودی عالم کہہ رہا ہے کہ اس بچے کے بالغ ہونے سے پہلے آنے. اتنا پریسائز ڈسکرپشن تھا. لیکن آنے کے بعد کیا کیا؟ نہیں مانے، اور پھر سزا کے مستحق بن گئے. یاد رکھیے، ایمان لاتے تو صحابہ کے ساتھ ہوتے، آزمائشوں میں ہوتے، اللہ کے چہیتے ہوتے اور کامیاب ہو جاتے. لیکن پسند کیا؟ مخالفت کرنا. یاد رکھیے، تو صحابہ کی زندگیاں اس کے لیے ہمارے لیے نمونہ ہیں. اچھے لوگوں کی زندگیاں نمونہ ہے. تو آزمائشیں مومن کی زندگی میں آتی ہے اور یہ فتح کے، کامیابی کے اور کامرانی کے دروازے کھلتی. یاد رکھیے، اگر ہم نے اس آزمائش کے، اس بات کو، اس کی اہمیت کو نہ سمجھا. ویسے واقعات تو اتنے ہیں قرآن کے، خود قرآنی واقعات اور خود نبوی واقعات، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے. پھر صحابہ کی میں سمجھتا ہوں کچھ واقعات بھی لوں گا، کتنا بھی وقت نہیں پڑے گا. اتنے واقعات، اتنے عجیب و غریب قربانی کے واقعات، اتنے عجیب و غریب. اولاد سے دوری کی قربانی کے واقعات. ام سلمہ رضی اللہ عنہ ایمان لائی، ام سلمہ رضی اللہ عنہ ایمان لائی، اور اپنے بچے کو جب لے کر چلی تو مکہ والوں نے بچے کو رکھ لیا اور بچہ وہاں رہ گیا. ابو سلمہ مدینہ چلے گئی. اندازہ لگا ام سلمہ اتنی تڑپتی رہی اپنے بچے کے لیے، اتنا روتی اور روز مکے کے باہر جا کر روتی، حتیٰ کہ پھر مکے والوں کو رحم آ گیا کہ چھوڑ دو، لے جا کے چھوڑ دیا. اندازہ لگائی، بچے کی جدائی برداشت کر رہی ہے. ایک صحابی نکلتے ہیں صہیب رومی رضی اللہ عنہ، تو قوم کہتی ہے، مکے والے کہتے ہیں تم تو روم سے آئے تھے، مال و دولت تو ہماری زمین پر کمایا، یہ نہیں لے جا سکتے ہو. تو صہیب رومی کیا کہتے ہیں، کیا میں اگر پوری مال و دولت یہیں چھوڑ دوں تو کیا تم مجھے ہجرت کرنے دو گے؟ تو مکی والوں کیا لگا اگر ہاں بولیں گے تو صہیب شاید نہیں بولیں گے، چونکہ مال و دولت کون چھوڑتا ہے. تو کہا ہاں، تو کہا پوری رکھ لو، میں چلا.
کیونکہ وعدہ کر چکے تھے نہیں پھر سکتے ہم، چلے گئے. تو کوئی مال چھوڑ کر جا رہا ہے، کوئی ایمان کے لیے اولاد چھوڑ کر جا رہا ہے، آزمائے جا رہے ہیں نا اسے. کوئی اپنے شوہر سے الگ کر دیا جا رہا ہے نا، شوہر قید میں ہے مکے والوں کے پاس، بیوی مدینے میں ہجرت کے بعد، یا پھر بیوی مدینے میں نہیں ہجرت کر کے اس کو جو حبش جانا پڑ رہا ہے، یا پتہ نہیں اور کہاں کہاں لوگ نکلے تھے. کسی کا حال یہ ہے کہ یہاں سے نکلا ہے وہاں نہیں پہنچ سکتا. بہت ساری تکلیفیں تھی صحابہ کو، لیکن کبھی بھی آپ ان کے چہروں پر کوشچن مارک نہیں دیکھیں گے اس آزمائش کی وجہ سے. تو جو تھوڑی بہت تکلیفیں مجھے اور آپ کو آتی ہے نا، جسٹ بی ریلیکس، جس کو کہوں گا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. ان کی تکلیفیں یاد کریں گے یہ مسئلہ حل ہو جائیں گے. اب مجھ پر اور آپ پر پریشانی آ گئی، مصیبت آ گئی، تو کیا کرنا ہے؟ پہلا آزمائش آتے ہی صبر کرنا ہے، اور آزمائش آتے ہی تبھی صبر کرنا ہے. آپ کو اس بات کو غور سے سنیے، وقت کے ساتھ صبر سب کو آ جاتا ہے، اس وقت کرنا یہ اصل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں گلی سے گزر ایک جگہ سے، اور ایک عورت ایک خبر پر روتی بیٹھی ہوئی ہے. آپ آ کر کہتے ہیں اے عورت، اللہ کا تقوی اختیار کر، ڈر اختیار کر اور صبر کر. وہ عورت نہیں جانتی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاؤ بڑی باتیں کر رہے ہو کھڑے رہ کر، میرا کیا نقصان ہوا تمہیں کیا پتا، اور مجھے صبر کہہ رہے ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ وہاں سے چلے گئے. پیچھے سے صحابہ آئے اور کہا اے عورت تو پاگل ہوگی، تجھے عقل ہے، تو نے کیا کیا؟ کہا کیا کیا؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نے کہا مجھے بالکل نہیں پتا تھا وہ اللہ کے رسول ہے. اٹھی فوراً بھاگی، جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معافی چاہتی ہوں آپ سے، میں نہیں پہچانتی تھی آپ کو. آپ نے فرمایا صبر تب ہے جب واقعہ ہوتا ہے. اس لیے کہ عمر کے ساتھ، زندگی کے ساتھ تو صبر سب کو آ جاتا ہے. میری اولاد مجھ سے آج چھن گئی تو آج صبر ہے، 10 20 50 دن بعد تو سب کو صبر آ جاتا ہے. میرے گھر کا کوئی انتقال کر گیا تو صبر آج ہے، چونکہ 10 12 15 دن بعد تو سب کو صبر، یا سال بھر بعد تو سب کو صبر آ جاتا ہے. صبر تب ہے جب وہ واقعہ ہوتا ہے. تو جب آزمائش آئے تو کیا کرنا ہے؟ صبر. صبر یہ سب سے اہم چیزیں یاد رکھیں. ٹھیک ہے. دوسرا، اللہ سے مدد طلب کرنا ہے دعاؤں کے ذریعے. اللہ سے مدد طلب کرنا ہے دعاؤں کے ذریعے کہ یہ مصیبت آئی ہے اللہ اس کو ہم سے دور کر، یہ جو پریشانی آئی اس کو دور کر، اس آزمائش میں ہم کو کھرا اتار، اس آزمائش کو دنیا اور آخرت میں میرے لیے فائدے کا ذریعہ بنا اور کامیابی کا ذریعہ بنا. تو دوسری چیز صبر کے بعد مدد طلب کرنا اللہ تعالیٰ سے. تیسری چیز جو ہے ڈٹ کر ہمت کے ساتھ اس مصیبت کا، آزمائش کا سامنا کرنا جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور اللہ ہی اس کو ہٹا سکتا ہے. یاد رکھیے، ڈٹ کر ان مصیبتوں کا، ان پریشانیوں کا ہمت کے ساتھ، جس کو کہوں گا، سامنا کرنا. یاد رکھیے. ٹھیک ہے. چوتھی چیز جو ہے اللہ سے اجر طلب کی نیت کے ساتھ اس مصیبت کا آپ کو سامنا کرنا ہے کہ اللہ اس مصیبت کے بدلے تجھ سے میں اجر طلب کرتا ہوں. سمجھ رہے آپ؟ ایمان کے بعد آپ اس مصیبت کے بدلے اللہ سے اجر طلب کریں. اللہ میں اس مصیبت کو خاموشی سے برداشت کروں گا، تجھ سے میں توقع اور امید کرتا ہوں، تو اس کے بدلے میں مجھے کچھ نہ کچھ دیں گا، خالی ہاتھ نہیں جانے دیں گا. سمجھا؟ تو مصیبت کا اجر طلب کیجیے اللہ سے. اسی طرح جو ہے شیطان کو آپ کو وہاں بہکانے یا کمزور کرنے کا موقع نہ دیجیے. کسی بھی طریقے سے شیطان کو آپ کو بہکانے یا کمزور کرنے کا موقع نہ دیجیے. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں مسلمان وہ ہے جس کا ایمان تندرستی میں جیسا ہوتا ہے بیماری میں بھی ویسا ہی ہوتا ہے، مالداری میں جیسا ہوتا ہے تو غربت میں بھی ویسا ہی ہوتا ہے، اپنی زمین پہ جب ہوتا ہے تب جیسا ہوتا ہے، جب دوسری زمین پہ جاتا ہے تب بھی ویسا ہوتا ہے. وہ مومن نہیں ہے سچا. یاد رکھیے جس کا ایمان تندرستی میں تو الگ ہو اور اس کے بعد بیماری میں بدل جائے. تندرست ہے تو اللہ کا شکر ہے، بیمار ہو جائے تو فلاں فلاں دروں پہ جا کر جو اس کا علاج طلب کیا جا رہا ہے. ایمان نہیں ہے یہ، ایمان نہیں. سمجھ رہا؟ تو اس موقع پر آزمائش، پریشانی، مشکل کے شیطان کو موقع نہ دیں آپ کو بہکانے کا یا گمراہ کرنے کا. یاد رکھیے، اور آپ کو کمزور کرنے کا. ڈٹ جائیے، مصیبت اللہ کی طرف سے ہے، میں اس پر صبر کروں گا، لیکن احتساب ضرور کیجئے. یہ مصیبت ہے، آزمائش ہے، یہ عذاب اللہ کا، اس کا احتساب ضرور کیجئے. اس کو احتساب کیجئے، کہیں میرے دین کو چھوڑنے سے تو نہیں مسئلہ ہو رہا ہے، یہ دین پر چلا. احتساب ضرور کیجئے، ورنہ پتہ چلا ہے تکلیف، عذاب، اور آپ آزمائش سمجھ رہے ہیں. اس بات کو سمجھیں. قیامت سے پہلے جانیے شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی سے قبل قیامت پیش آنے والے وہ سارے واقعات جن کے بارے میں حدیث نے دیے اشارات. ہر منگل رات 8 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر.
बेहतर जिंदगी के लिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ़ कर देने में सबसे आगे। कोई गैर मुस्लिम तड़प रहा हो और आपके खून देने की वजह से उसकी जान बच सकती है, ज़रूरी है कि आप ये अजर कमाएं। अल्लाह ताला ने फरमाया एक मासूम को मारना पूरे इंसानों को मारने का गुनाह लिखा जाएगा। आतंकवाद का विरोध शेख अरशद बशीर मदनी के साथ हर मंगल रात 9:30 बजे सिर्फ i+TV पर। बेहतर जिंदगी के लिए। जब भी मिले बुलंदी इतना ख्याल रखना, ऊंचे शजर पे यारो आती है धूप पहले, और कब तक जबर रहोगे, अब देर हो भी जाओ, कल सामने खुदा के तुम पेश भी तो होगे। लग चुकी आग तो फिर घर को बचाने निकले, ये मेरी कौम के रहबर भी से आने निकले। हमने असलाफ की तहजीब मिटा दी पहले, और फिर ढूंढने वो गुजरे जमाने निकले। याद आते हैं तो दिल दर्द से भर आता है, कितने प्यारे थे जो अल्लाह को प्यारे हुए लोग। ये जो बेबर्गो समर पेड़ नजर आता है, बैठा करते थे यहीं पर थके हारे हुए लोग। बिखर जाती है शहरों में अगर सड़कों पे खामोशी, किसी पागल के हंसने की सदाएं पूछ देती हैं। तुम अपने रेशम के ये रूमाल अपनी जेब में रखो, पसीना हम गरीबों का हवाएं पूछ देती हैं। बिछाकर टाट का बिस्तर भी माँ आराम कर लेती, मगर मुन्ने की खातिर मखमली बिस्तर सजाती है। और उठो अब जाग जाओ, देखो मुर्गा बांग देता है, इबादत से नहुसत घर की सारी भाग जाती है। रंगोनू एक दीनी मुशायरा, बेहतरीन अशार और अफकार का गुलदस्ता। अब देखिए एक नए अंदाज में हर जुमा दोपहर 2:30 बजे और शाम 7:30 बजे सिर्फ i+TV पर। बेहतर जिंदगी के लिए। हमारे कल के सवाल का सही जवाब है डी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और ज़करिया अलैहिस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया। पूरा अंदाजी के मुताबिक इनाम के हकदार बने हैं। इन्हें इनाम की बहुत बहुत मुबारकबाद। लाइब्रेरीज में इस्लाम है, आपके घरों की अलमारियों में भी इस्लाम होगा किताबों की शक्ल में। आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं इस्लाम के, फेसबुक पे इस्लाम है। इस्लाम सब जगह पे है, खाली एक जगह पे नहीं है, हमारी जिंदगी में नहीं है। दीन फॉर टीन्स। देखिए निसार नडियाडवाला के साथ टीनेजर्स के लिए ऐसा सबक जो जिंदगी की सच्चाई को इस्लाम की नजरों से महसूस करा दे। हर जुमा दोपहर 3:30 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ i+TV पर। बेहतर जिंदगी के लिए। आई हुई आजमाइश या मुसीबत को हटाने की अपने से कोशिश करिए। जो मुसीबत आई है उसको हटाना है, वरना आप ये समझेंगे मुसीबत आई आजमाइश है तो उसको कंटिन्यू रहने दो। नहीं, उसको हटाने की कोशिश करना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा मुसीबतें आई, आजमाइशें आई, लेकिन उन्होंने हत्तल इम्कान कोशिश की उसको हटाया भी जाए। जहाँ सब्र किया, अल्लाह की तरफ से उसको माना, वहीं हटाने की बिल्कुल कोशिश की। अल्लाह से दुआएं की उसके खिलाफ कि अल्लाह इसे हमसे दूर कर दे। ठीक है, इसी तरह जो आजमाइश के हटने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करें। आजमाइश के आपसे हटने के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तूने ही आजमाइश दी थी और तूने ही इसको हमसे हटा दिया, उसका शुक्र अदा करें। इसी तरह जो है किसी को हम जो है आजमाइश में देखें तो इसकी ज़रूर मदद करें। बहुत से लोग सवाल करते हैं ज़लज़ला आया तो ज़लज़ले में मुतासिर लोगों की क्या मदद करना, चूँकि ज़लज़ले अज़ाब है, क्या मदद करना चाहिए? ज़लज़ले अज़ाब है तो याद रखें ज़लज़ले जिनके लिए अज़ाब थे वो तो खुद इंतकाल कर गए। जो बचे हैं अल्लाह ने चूँकि बचा लिया, मदद करना तो है आपका। ये भी तो आप सोचें, ये भी तो आप सोचें, मदद करना याद रखें। तो बहुत सी बार हम क्या करते हैं, किसी पे आजमाइश आई तो हम मदद नहीं करते हैं,
تو مدد کیجیے ایسے کسی شخص کی اگر وہ آزمایا جا رہا ہے، جو آپ کی طرف سے ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس مدد سے اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کر دے، اس مدد سے اللہ تعالیٰ چونکہ آپ نے ذریعہ بنے اس کی اس تکلیف کو ہٹانے کا، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے. ٹھیک ہے، یہ ہر قسم سے ہو سکتا ہے، چھوٹے سے چھوٹے لیول سے لے کر بڑے سے بڑے لیول تک. ایک جانور کو پانی پلانا بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے. ایک انسان کو راستے کو ادھر سے ادھر جو ہے کراس کرا دینا، راستہ پار کرا دینا بھی ہو سکتا ہے. ایک انسان کا چند روپیے دے کر اس کو، یا کچھ دوائیں دے کر، یا کچھ کپڑے دے کر، یا اچھی کچھ نہ ہو سکے تو ایک اچھی مسکان دے کر، خوش ہو کر، ہنس کر دیکھ کر تھوڑی بات کرنا بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے. مدد کیجیے ایسے لوگوں کی اگر آپ کو ملتے ہیں مصیبت زدہ، پریشان یا آزمائش میں مبتلا لوگ. اسی طرح جو ہے مشکلوں سے ہی جو ہے گزر کر جو ہے انسان جو ہے کامیابی کے راستے تک پہنچتا ہے، یا اللہ تعالیٰ مشکلوں سے گزار کر ہی ایک مومن کے لیے کامیابی کے دروازے کھولتا ہے. لہٰذا اس مشکل اور مصیبت کو، اللہ کی طرف سے آزمائش کو اپنے لیے ایک ٹیسٹ امتحان سمجھے، اور اس امتحان کے نتیجے سے خوش ہوئیے کہ آج آزمائش ہے، آج رات ہے، تو رات کے بعد کیا آتا ہے؟ دن آنا ہی ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو مصیبت کا آنا علامت ہے کہ راحت آپ سے قریب ہے، آسانی آپ سے قریب ہے، نصرت آپ سے قریب ہے، فتح آپ سے قریب، اللہ کی مدد اور کامیابی آپ سے قریب، نئے راستے آپ کے لیے کھلنے والے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اس چیز کو اگر مسلمان سمجھ لے تو وہ کسی آزمائش پہ جزا اور فضا، کمپلیننگ، آہ و بکا، رونا، دیکھیے تکلیف سے رونا آنا ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ جو رونا ہوتا ہے نا، یہ اپنے آنے والی آزمائش کے لیے شکایت کے معنی میں ہوتا ہے. ہم ہی ملے تھے کیا، ہمارا ہی تھا کیا، ہمارے ہی بچے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس چیز کو ہم سمجھیں اور آنے والی آزمائشوں کو اگر ہم اس معنی میں لیں گے اور اس طرح سے انشاءاللہ وہ کریں گے تو یہ آزمائشیں ہمارے لیے بہت سارے اجر کا باعث بنیں گی، گناہوں کے خاتمے کا باعث بنیں گی. چونکہ ہر آنے والی تکلیف انسان کو یاد رکھیے اس کے گناہوں کو معاف کرتی ہے. ایک صحابی بیمار تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی پاس آئے، کہا آج بڑا بخار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا باسا طہور انشاءاللہ، کوئی فکر کی بات نہیں، یہ بخار تیرے لیے پاکی کا ذریعہ بنے گا. اور پاکی مطلب گناہوں کی معافی، اور تیرے لیے اجر اور ثواب کا ذریعہ، پاکی کا ذریعہ بنے گا. سمجھ رہے آپ؟ تو لہٰذا مومن کے لیے ہر حالت میں فائدہ ہے. ہم کو اس چیز کو سمجھ کے آنے والی آزمائشوں پر جو میں نے نکات رکھے اس کے مطابق کھڑا اترنا ہے. جب کوئی ایسی آزمائش آئے تو پچھلوں کے واقعات پڑھ لے، دل کو تسلی اور سکون آ جاتا ہے. جب کوئی ایسی آزمائش آئے پچھلوں کے واقعات پڑھ لے اٹھا کر، قرآن میں اور احادیث میں جو آتے ہیں، انشاءاللہ یہ تسلی مل جائیں گی اور اطمینان ہو جائیں گا. اور اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے تو آج کے زمانے میں یاد رکھیے ویڈیو بڑا عام ہے، بہت سارے لوگوں کے حالات دیکھ سکتے ہیں. یا اس کے علاوہ اپنے علاقے میں، بستیوں میں جائیے، بڑے شہروں میں، اور لوگوں کو اسپتالوں میں، ہاسپٹلس میں جا کے دیکھیے، اولڈ ایج ہوم میں، بوڑھے گھر میں جا کے دیکھیے، ہے نا. مصیبت زدہ لوگوں کو راستے پہ، غریبوں کو دیکھیے جو ننگے اور بھوکے پڑے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ عزیز میں سمجھتا ہوں عقل مند کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بڑی نصیحت ان تمام چیزوں سے، واقعہ سے حاصل کر لیں گا. اپنی بات کو میں ہی ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے آزمائشوں میں جو ہے صبر کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام کے لیے جو آزمائشوں کو دنیا اور آخرت میں جو ہے فائدے کا اور جو ہے آسانی کا ذریعہ بنا. ہم تمام کے لیے ہماری آزمائشوں کو آخرت میں گناہوں کی معافی اور جنت میں جانے کا جو ہے ذریعہ بنائے. ہمیں جو ہے جب تک زندہ رکھے، جو ہے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد. جی میرا سوال یہ تھا کہ ایک مسلمان کے اوپر پریشانی آتی ہے تو وہ کیسا اس کو انالائز کرے کہ یہ اس کے اوپر عذاب ہے یا پھر اس کے اوپر آزمائش ہے کر کے. بھائی نے سوال کیا کہ انسان کیسے اندازہ لگائے، احتساب کرے، انالائز کرے کہ میرے پہ عذاب ہے یا آزمائش. دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ایک انسان کا دین پر نہ چلنا، دین سے دور ہونا، فرائض کا اہتمام نہ کرنا، حرام کاریوں کا ارتکاب کرنا. جیسے کچھ قوموں پہ عذاب آیا حرام کاری کی وجہ سے، عقیدے کی وجہ سے نہیں آیا، حرام کاری. جیسا کہ ناپ تول میں کمی کرنا، شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آ گیا. جیسا کہ قوم لوط نے کیا کیا، لواطت والا عمل اختیار کیا جبکہ وہ مشرک نہیں تھے.
سمجھ رہے ہیں؟ تو ان پر جو ہے عذاب آیا. تو کبھی ایمان کو چھوڑنے سے عذاب آتا ہے، کبھی فرائض کو چھوڑنے سے عذاب آتا ہے، کبھی معجزات کی خلاف ورزی کرنے. قوم نے کہا ہم کو معجزہ چاہیے، پتھر سے ایک اونٹنی نکالو، بچے کے ساتھ نکالا، معجزے کو کیا کیا انہوں نے، اونٹنی کو قتل کر دیا، سزا عذاب آتا ہے. کبھی حرام کاریوں کے ارتکاب پر عذاب آتا ہے. تو ہم بھی اپنے آپ کو جانچیں کہ اگر ہمیں کوئی تکلیف آ رہی ہے تو کیا عقیدہ توحید سے ہٹ کر ہونے کی بنیاد پر، فرائض کو چھوڑنے کی بنیاد پر، حرام کے ارتکاب کرنے کی بنیاد پر کیوں آ رہا ہے. سمجھ رہے نا بات کو؟ جیسا پچھلی قوم پر عذاب ہے اللہ ان پہ ہم پہ بھی دیں گا وہی عذابات اگر وہی حرکت ہم بھی کریں گے. اگر الحمدللہ وہ سب نہیں ہے لیکن میں دین پر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں. میں جو ہے اپنے گھر والوں کو پردہ کراتا تو پورا سماج مجھے کوسرا برا بھلا کرائے، اپنے بیوی پہ شک کرتا ہے اس لیے پردہ کرا رہا، ارے یہ بہت زیادہ ملا بن گیا، فلاں ہو رہا، اور وہ آپ کو ذہنی تکلیف دیتے ہیں. تو یہ آزمائش ہے آپ کی، سمجھے نا؟ تو دین کے راستے پر چلنے پر یا دین پر چلنے پر، اسلام پر چلنے کی وجہ سے جو تکلیفیں آپ کو آئے وہ آزمائش، اور اسلام کے خلاف عمل کرنے کی وجہ سے جو تکلیفیں آپ کو آئے وہ عذاب ہوتا ہے یا سزا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. تو یہ دین پر چلنا اور دین سے ہٹنا. اب دین پر چلنے میں نہیں کیا کیا چیز شامل، سب عقیدہ توحید کا انکار کرنا، فرائض کا انکار کرنا، اسی طرح جو ہے حرام کا ارتکاب کثرت سے کرنا، معجزات کا انکار کرنا بھی عذاب آنے کی وجہ بنی پچھلی قوموں کے لیے. پھر عذاب کی کئی شکلیں جن شکلوں سے زمین کے نیچے سے قوموں کے لڑانے کی شکل میں، آسمان سے اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے عذابات نازل کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں ہمیں اپنے احتساب کی بڑی سخت ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم لوگ اکثریت میں من جملہ گناہ کرنے میں جو بہت آگے بڑھ چکے ہیں، حرام کاری کے ارتکاب بہت آگے بڑھ چکے ہیں. لہٰذا ہر آدمی فردن اور قومی اعتبار سے آزمائے کہ وہ کس مرحلے سے گزر رہا ہے اور اس پہ عذاب ہے یا پھر وہ ہے، اور اسی اعتبار سے بات ہوں گی. ورنہ بہت ساری بار اس بات کو ہم سمجھ نہیں پاتے اور کسی پہ آنے والی تکلیف کو سمجھتے کہ عذاب ہے اس پہ، جبکہ وہ اس کے لیے آزمائش بھی ہو سکتی ہے. السلام علیکم. فائز بھائی، کوئی شخص ہے جو تجارت کرتا ہے اور جو تجارت میں ناکام ہونے سے 2 سے 3 مرتبہ تجارت کو بدلی کرتا ہے، تو کیا اس کے لیے وہ آزمائش ہے؟ اگر آزمائش ہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے ایک سوال کیا کہ اگر ایک آدمی ہے جو اپنی تجارت کو مور دین 1 2 3 ٹائمز چینج کرتا ہے، بدلتا ہے، کیا اس کے لیے آزمائش ہے یا کیا ہے معاملہ ہے، اس کے لیے کیا کریں؟ سب سے پہلی چیز یاد رکھیے کہ ایک انسان کی جو آزمائشیں ہوتی ہیں، ان آزمائشوں میں ایک آزمائش جو بڑی اور کڑی آزمائش ہوتی ہے وہ ہے مال کی کمی. ٹھیک، اولاد کی کمی، مال کی کمی، یا پھر جان سے ہوتی ہے آزمائش. تو مال کی کمی، تو مال کی کمی ہونا بھی آزمائش ہے. ٹھیک ہے، صحابہ، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تجارت کی مثال ہے. صحابہ اس کی مثال ہے کہ کس قسم سے جس کو ہم کہیں گے ایک غربت والی زندگی کی، کھانے پینے کو کئی دن کچھ نہ ہونے کے بعد بھی انہوں نے زندگیاں گزاری. خاص طور سے مکے میں ابتدائی دور، اور اس کے بعد اور خاص طور سے اگر دیکھیں تو مدینے کا ابتدائی دور بہت غربت والا رہا. ایک طرف کوئی صحابی آئی کہتا ہے میں نے ایک پتھر پیٹے باندھا ہے بھوک کی وجہ سے. آپ کو بولیں گا بھوک کی وجہ سے پتھر کیوں باندھتے ہیں؟ ہم بھی چھوٹے سمجھ میں نہیں آتا تھا پتھر کا اور بھوک کا کیا تعلق. جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو آتے اس کی جو ہے نا آوازیں کرتی ہے اور تکلیف دیتی ہے. تو جب اگر اس پر پتھر رکھ کے اس کو زور سے باندھ دیا جائے تو آتے اپنی حرکتیں بند کر دیتی ہیں، تھوڑا اچھا لگتا ہے. اب جس کی جتنی بھوک ہے کوانٹٹی آف سٹونز بڑھتے جائیں گے، ہے نا. صحابی ہے کہ اللہ کے رسول ایک ایک پتھر باندھے ہوئے ہیں، بھوک کی شدت یہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں میں نے 2 باندھے ہوئے ہیں، بھوک کی شدت اتنی زیادہ. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو مال کی کمی یہ آزمائش ہے. تو اگر ایک مومن بندہ ایمان والا ہے اور مال کی کمی ہے، جیسا بزنس چینج کرنا یہ تو مانا ایک بزنس نہیں چل رہا، مال کم ہوگا تو ظاہر سے تو سیکنڈ کی طرف جائیں گا، وہ بھی نہیں ہوگا، پھر تھرڈ کی طرف جائیں گے. اس آزمائش میں آپ کھڑے اتریں، استقامت کے ساتھ آپ جو کوشش انسانی اس پہ ہو سکتی ہے وہ کریں، اللہ سے دعا کریں، اور ساتھ میں ان اعمال کو زیادہ سے زیادہ کریں جو اعمال رزق میں اضافے کی وجہ بنتا ہے. ایک تو صبر، استقامت، کوشش جاری رکھیے، 1 بزنس نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اعمال بھی اضافے میں لائیے، وہ دعائیں، وہ اذکار، وہ اعمال جو اعمال رزق میں اضافے کی وجہ بنتے جو قرآن و سنت میں آتا ہے. لیکن اس کے بعد بھی پوری زندگی کوشش کرتے رہے، سارے عمل کرنے کی کوشش کی جو دین نے بتایا، پھر بھی رہے، تقدیر تھی، اللہ نے ایسے ہی آزمائش سے گزارنا تھا، گزار دیا. اب مثال کی اگر لینا ہے تو آج سے ایک 25-50 سال پہلے والا زمانہ لے لیجیے آپ، کس غربت میں لوگوں نے زندگیاں گزاری. آپ بھی گواہی دیں گے، میں بھی گواہی دے سکتا ہوں اس کی، ہے نا، کہ لوگوں کو اگر اناج بھی کھانا ہوتا تو راشن کے وہ کارڈ پہ ملتا، کون کتنا کھائیں گا بتائیں. مطلب انسان کا پیسہ بھی ہوتا تو اناج نہیں اویلیبل. ایسے بھی زمانہ گزرا. آزادی کے بعد جو بہرحال ہوا،
پھر نظام اسٹیٹ جب ایبالش ہوا، ختم ہوا، اس کے بعد جو حالات گزرے مسلمانوں پہ اس علاقے میں سب جانتے ہیں. جو لوگ اس زمانے میں تھے یا جن کے والدین وغیرہ، ان سے پوچھیے آپ کیا حالت ہے نا. اتنی فراوانی آسانی سے نہیں تھی، لیکن آج دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنا نوازا ہے لوگوں کو. تو اگر اس نعمت کو باقی رکھنا ہے تو اس کو شکر بجا لانا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ ایک زمانے سے لوگ ایسے گزر کے آئے ہیں، لہٰذا تقدیر بھی ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں. تو لہٰذا ایک مومن ہونے کے ناطے جو میرا کام ہے کوشش کرنا آپ کرتے رہیے. بزنس کو چینج کرنا آٹومیٹیکلی یہ ایک کوشش ہے. استقامت رکھیے، صبر کیجیے، دعا کیجیے اور وہ سارے عمل کرنے کی کوشش کیجیے جو رزق میں اضافے کی اور برکت کی وجہ بنتا ہے. اس کے بعد بھی لیکن اگر کوئی کہے سب کچھ کرنے کے بعد بھی میں غریب کا غریب رہا، تقدیر، یہ قدر تھی، اللہ نے یہی چاہا ہے نا. کچھ صحابہ تھے سخت آزمائے گئے، جانے چلی گئی. کچھ صحابہ تھے آزمائش میں بھی تھے، فراوانی میں بھی تھے، ہے نا. جیسے کچھ صحابہ یہ تھے کہ جو بہت غربت میں زندگی، پریشان حال کی زندگی گزاری، لیکن ایک زمانہ آیا بڑی بڑی جو سلطنت ان کی قدموں کے نیچے آ گئی. وہ زمانہ بھی دیکھا ہے نا. یہ تقدیر کا معاملہ یاد رکھیے. لیکن ہم صبر کریں، استقامت کریں اور اپنے طرف سے ہونے والی کوششوں کو کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ پھر جو بہتر سمجھیں گا وہ ہمارے ساتھ کریں گے. اور ہر حال میں خوش ہوئیے، شکر ادا کیجیے اس کا، اور ہر حال کے اعتبار سے اپنے آپ کو ڈھالیے اور ویسی زندگی گزارنے کا معاملہ انسان کر لیں. اس لیے کہ بہت سی بات جب روزی میں کمی ہوتی ہے نا اور لائف سٹائل ہم چینج نہیں کر پاتے، اس کے نتیجے میں بہت سارے نقصانات ہم اٹھاتے ہیں. یہ ہمارا کام ہے. شوہر ہے، بیوی ہے، بچے ہیں یا فیملی ڈیپینڈنٹس ہے، بیٹھے ڈسکس کریں کہ حالت کیا چل رہے ہیں اور اپنے لائف سٹائل کو جتنی چادر اتنے پیر بولتے ہیں عام زبان کریں، تاکہ ہم جس کو کہیں گے کم مال میں بھی ادھار وغیرہ کے چکر میں جا کے سائیکولوجیکلی ٹینس یا ڈپریس نہ ہو جائے. سمجھ رہے ہیں. تو بہرحال پلاننگ کیجیے اس کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہر انسان کے لیے جو بہتر سمجھتا ہے وہ کرتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہمارے لیے کیا بہتر ہے سمجھ نہیں پاتے ہیں. معلوم آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسکین وہ نہیں ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، بلکہ مسکین وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، اس کے پاس نماز بھی ہوگی، اس کے پاس روزہ بھی ہوگا، اس کے پاس زکوٰۃ بھی ہوگی، اس کے پاس حج بھی ہوگا، اور اس کے علاوہ دیگر اعمال ہوں گے، لیکن کوتاہی کی ہوگی بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں. حقوق العباد. جانیے شیخ عبد الجبار سے عالم اسلام میں انسانوں کے کیا ہیں حقوق العباد. ہر سنیچر دوپہر 2:30 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے کرو تم ہر نماز میں خشوع کا اہتمام، رکھو غیب، کتاب اللہ اور آخرت پر ایمان. نہ دو اللہ کے سوا عبادت میں کسی کو کوئی مقام، نہ کرو بدکاری.